السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے اذان کا بیان، پارٹ نمبر 4۔ آج ہم بات کریں گے اذان اور اقامت کی کیفیت پر۔ اذان کی 3 کیفیت صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ پہلی کیفیت اذان کی وہی ہے جو عام طور پر آج کل اذان دی جاتی ہے اکثر مسجدوں میں، یعنی اللہ اکبر 4 مرتبہ کہتے ہیں، اللہ اکبر 2، پھر اللہ اکبر 4 مرتبہ ٹوٹل ہو گیا۔ اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اور اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح 2 مرتبہ، اللہ اکبر 2 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ۔ یہی اذان عام طور پہ مسجدوں میں دی جاتی ہے۔ اس کے اندر ٹوٹل 15 کلمات ہیں، 15 کلمات ہیں اس کے اندر۔ تو یہ کیفیت اذان کی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے اندر موجود ہے، جس کا بیان پچھلے درس میں ہوا۔ اور اسی طرح اذان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں وفات تک ہمیشہ اسی طرح اذان دیتے رہے۔ تو مدینہ کے اندر جو اذان ہوتی تھی وہ اسی طرح ہوتی تھی۔ اذان کی دوسری کیفیت وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ اکبر تو 4 مرتبہ ہے، سیم جو پہلی اذان کے اندر ہے۔ اس میں الگ یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ آہستہ، اور اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ آہستہ۔ یہ کہہ کر کے پھر سے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کو اونچی آواز میں کہتے ہیں، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کو اسی چیز کو پھر سے ریپیٹ کر کے اونچی آواز میں کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اونچی آواز میں۔ تو گویا کہ ٹوٹل شہادتین 4 مرتبہ ہو گیا۔ باقی حی علی الصلاۃ یا فلاح سیم ہے جو پہلی اذان کے اندر۔ تو اس طرح سے اس اذان کے اندر ٹوٹل 19 کلمات ہو جاتے ہیں، 19 کلمات۔ تو اذان کی یہ کیفیت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر ہے۔ جس طرح بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن تھے، مدینے میں اذان دیتے تھے، تو اسی طرح مکہ کے اندر جو مؤذن تھے ان کا نام تھا ابو محذورہ، ذال سے، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی صحابی تھے، اور ان کو بھی اذان دینے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا۔ تو ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں اذان دیتے تھے اس طرح سے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے مدینہ کے اندر۔ تو گویا یہ طریقہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس طرح بھی اذان دے سکتے ہیں۔ اور میرے علاقے میں جب میں چھوٹا تھا تو جو مؤذن صاحب تھے، بوڑھے تھے بیچارے، بھی انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو وہ اسی طرح سے اذان دیتے تھے کہ شہادتین کو 2 مرتبہ آہستہ کہتے اور پھر اونچی آواز میں کہتے تھے۔ تو بچپن میں یہ اذان میں سنا تھا۔ تو یہ طریقہ بھی ہے جو چاہے اذان اس طرح سے بھی دے سکتے ہیں۔ تیسرا جو طریقہ ہے اذان دینے کا، یعنی تیسری کیفیت اذان کی، وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر بس، یعنی 2 ہی مرتبہ کہا جائے، اللہ اکبر بس۔ اس کے بعد شہادتین کو ایسے ہی کہیں گے جیسے اذان کی دوسری کیفیت میں ہوا، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ آہستہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ آہستہ، پھر اسی کو اونچی آواز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اونچی آواز میں کہنا ہے۔ باقی سب سے آگے کے الفاظ اور کلمات۔ تو اس طرح سے اس اذان کے اندر ٹوٹل 17 کلمات ہوں گے، 17 کلمات بنے گے۔ تو اس میں فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ شروع میں اللہ اکبر 2 ہی بار کہیں گے بس، اور
اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ کہنے کی کیفیت ایسے ہی ہے سیم جیسا کہ دوسری کیفیت میں نمبر 2 میں بیان ہو. تو یہ حدیث بھی ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے صحیح مسلم کے اندر. تو ابو محذورہ رضی اللہ عنہ مکہ میں اس طرح سے بھی اذان دیتے تھے. یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو اگر کوئی چاہے تو اس طرح سے بھی اذان دے سکتے ہیں. گویا اذان کی جو کیفیت ہے ٹوٹل 3 طرح کی ہے. پہلی جو اذان ہے اس کے اندر پہلی جو کیفیت اس کے اندر 15 کلمات ہیں. دوسری جو کیفیت اذان کی اس کے اندر 19 کلمات ہیں. اور تیسری جو اذان کی کیفیت ہے اس کے اندر 17 کلمات ہیں. پہلی جو کیفیت اذان کی وہ اس کیفیت سے بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے مدینے کے اندر. اب اگر اذان ہو رہی ہے فجر کے اندر، یہ تو بات ہو گئی کہ اذان کا طریقہ یہ عام اذان میں ہے. لیکن اگر فجر کی بات اگر کریں تو فجر میں یہ اضافہ کیا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ اس کو کہیں گے. کب؟ حی علی الفلاح کہنے کے بعد. حی علی الصلاح حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کے بعد مؤذن صاحب کہیں گے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ. اس کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو یہ الصلاۃ خیر من النوم یہ الفاظ کہے جائیں گے صرف فجر کی اذان میں بس، باقی اذان میں نہیں کہیں گے. تو اس کا کیا مطلب ہے الصلاۃ خیر من النوم؟ اس کا مطلب یہ ہے نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے. الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. تو چونکہ فجر کے وقت سونے کا وقت ہوتا ہے، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے. نیند چھوڑو، بستر سے اٹھو اور جا کر کے نماز پڑھو، نماز پڑھیے، نماز بہتر ہے نیند سے. تو یہ فجر کے ساتھ خاص ہے. تو یہ بات اذان کی ہوگی. اب اقامت کی بات کریں. اقامت کا کیا مطلب؟ مسجد کے اندر جو جماعت کھڑی ہوتی ہے تو جماعت کھڑی ہونے سے پہلے یعنی جماعت شروع ہونے سے پہلے اقامت دی جاتی ہے. تو اس کی 2 کیفیت صحیح حدیث سے ثابت ہے. اقامت کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ اکبر 4 مرتبہ کہا جائے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. سیم ایسے ہی جیسے کہ اذان کی جو پہلی کیفیت ہے، عام طور پر ابھی جو اذان آپ سنتے ہیں ڈیلی، اسی اذان کی طرح اقامت کہی جائے. سیم بس اس میں اضافہ کیا کریں گے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. حی علی الفلاح کہنے کے بعد قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو پہلی کیفیت یہ ہے کہ اذان تو دی جاتی ہے عام طور پر اسی طرح اقامت کہیں گے، بس اس میں ایڈ کر دیں گے کیا قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ. اس کو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ پہلی کیفیت ہو گئی. یہ ترمذی کی روایت ہے. اور اس تکبیر کو کون کہتے تھے؟ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ مکہ کے اندر یہ اقامت کہتے تھے. ابو محذورہ صحابی مکہ کے اندر یہ اقامت کہتے تھے اس طرح سے. لیکن بلال رضی اللہ عنہ جو اقامت کہتے تھے مدینہ کے اندر وہ اکہری اقامت ہوتی تھی، یعنی ایک مرتبہ کہتے تھے. اس طرح کہتے ہیں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اس طرح سے اقامت کہتے تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں. یہ اکہری اقامت ہوتی ہے. اور یہی اقامت آج بھی دیکھیے مدینہ اور مکہ کے اندر اسی طرح سے اقامت کہی جاتی ہے. تو پہلی جو اقامت ہے اس کے اندر ٹوٹل 17 کلمات ہو جاتے ہیں 17. یہ دوسری جو اقامت ہے اس کے اندر ٹوٹل 11 کلمات ہوتے ہیں. 11 10 اور 11 کلمات ہوتے ہیں. تو آسان ہے. تو گویا کہ دونوں طریقہ اقامت کے ثابت ہے. یہ بھی کہیں صحیح ہے، وہ بھی کہیں تو صحیح ہے. لیکن اگر نقطے کی بات اگر کہی جائے تو اگر کسی کو ڈبل کہنا ہے اقامت یعنی اذان کی طرح کہنی ہے تو چاہیے کہ اذان وہ اسی طرح سے دے جس طرح سے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے. وہ شہادتین کو ایک بار آہستہ کہتے یعنی 2 مرتبہ آہستہ کہتے پھر 2 مرتبہ زور سے کہتے تھے.
تو اس طرح سے اذان دیں تاکہ اقامت بھی اسی طرح سے ہو جائے، اذان کی طرح ہو جائے، تو یہ میچنگ ہو جائے گی۔ لیکن اذان دیتے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، تو اگر اقامت بھی اگر اکہری کہی جائے تو یہ زیادہ مناسب و بہتر ہوگا، کیونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکہری اقامت کہتے تھے، یعنی اس طرح سے کہتے تھے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اس طرح سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقامت کہتے تھے، تو یہ زیادہ بہتر اس طرح سے کہی جائے۔ اگر اذان جو آج کل دی جا رہی ہے ویسا کہہ رہے ہیں، تو اگر اونچی آواز میں اور آہستہ آواز میں شہادتین کو اگر کہہ رہے ہیں تو پھر 2 مرتبہ اقامت، یعنی جو کیفیت بیان ہوئی ہے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں، اس طرح کہا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا تاکہ میچنگ ہو پائے۔ لیکن انڈیا پاکستان میں کیا کرتے ہیں کہ اذان دیتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ کی طرح بہت سے لوگ، اور اقامت کہتے ہیں ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح۔ تو اب یہ بات ہو گئی اذان کی اور اقامت کی کیفیت کی، باقی اور بھی بہت ساری باتیں اذان سے متعلق انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ